باوقار علماء کرام، ائمہ مساجد، سامعین محترم، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المہیب الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ملجانا محمد، صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام، یہ مجلس خیر، یہ جشن میلاد مصطفیٰ شادی کے پرکیف موقع پر منعقد ہے۔ یوں تو شادی میں جو پروگرام ہوتے ہیں وہ صحیح طور سے کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ چاہیں گے تو پروگرام کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو اصل مقصد ہوتا ہے، شادی کا جو اصل مقصد ہے ہمارا اور آپ کا آنے کا، وہ یہی ہے کہ ہم نکاح کی مجلس میں شرکت کریں۔ اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نکاح کی مجلس میں شرکت کرنا نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ تو حضرات گرامی، گزارش یہ کروں گا کہ جب تک میری گفتگو ہو، زیادہ دیر آپ کا نہ لیا جائے گا، زیادہ وقت نہ لیا جائے گا، بلکہ تھوڑا سا وقت، تاکہ حصول برکت کے لیے اللہ کے رسول کا ذکر ہو جائے، تاکہ یہ شادی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر شامل ہو جائے۔ حضرات گرامی وقار، ایک مرتبہ اس عقیدت سے درود پڑھیے کہ ہم یہاں درود پڑھتے ہیں، میرے مصطفیٰ ہمارے درود کو مدینے سے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس عقیدت سے پڑھیے درود پاک کہ میرے مصطفیٰ جس طرح کل زندہ و بحیات تھے، آج بھی زندہ و بحیات ہیں۔ اس عقیدت سے پڑھیے درود پاک کہ مصطفیٰ کے غلام جس طرح کل مصطفیٰ سے مانگتے تھے تو مصطفیٰ عطا کرتے تھے، ہم غلام آج بھی مانگتے ہیں تو مصطفیٰ بولیے عطا کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد، صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج والوں کا خاص توجہ چاہوں گا۔ کسی شاعر نے کہا کہ بحق کے عشق کے زیور درود پڑھو، بحق کے عشق کے زیور درود پڑھو، سوار نہ ہو مقدر درود پڑھو۔ بحق کے عشق کے زیور درود پڑھو، سوار نہ ہو مقدر درود پڑھو، اتار دے گا خدا سر سے چادر عصیاں۔ عصیاں کہتے ہیں گناہ کو۔ اب شعر سنیں، شاعر نے کہا بحق کے عشق کے زیور درود پڑھو، سوار نہ ہو مقدر درود پڑھو، اتار دے گا خدا سر سے چادر عصیاں۔ اس لیے تم اٹھتے بیٹھتے اکثر درود پڑھو، اس لیے تم اٹھتے بیٹھتے اکثر درود پڑھو۔
اور کسی شاعر نے کہا کہ مدینے میں درودوں کا جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت میں فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو اپنے ماں باپ کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ اور ہمیں اجمیر سے مدینے کو بھیجے تو تعجب کیا، ہمیں اجمیر سے مدینے کو بھیجے تو تعجب کیا، وانا ساگر بلانے کو کاسا بھیج دیتا ہے، وانا ساگر بلانے کو کاسا بھیج دیتا ہے۔ اور حضرات گرامی، ہندوستان کی سرزمین پر جو مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے، آج ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نظر آتی ہے، چہروں پہ داڑیاں نظر آتی ہے، مسجد کی میناروں سے جو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، یہ میرے غریب نواز کا صدقہ ہے۔ حضرات گرامی، اگر غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر نہ آئے ہوتے تو آج اس طرح سے اسلام ہم تک نہ پہنچا ہوتا۔ یہ غریب نواز کی نگاہ ولایت کا کرم ہے کہ انہوں نے ایک نگاہ ولایت ڈالا، 90 لاکھ کافر مسلمان ہو گئے۔ حضرات گرامی، تو شاعر نے کہا کہ ہمیں اجمیر سے مدینے کو بھیجے تو تعجب کیا، وانا ساگر بلانے کو کاسا بھیج دیتا ہے۔ اور دعا کرتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی، دعا کرتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی، تو رب جنگل میں شکر کی پڑیا بھیج دیتا ہے، تو رب جنگل میں شکر کی پڑیا بھیج دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ شعر ابھی آپ سمجھے نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے میں واقعہ کی طرف اشارہ کروں۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، شعر میں نے پڑھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حضرات گرامی وقار حضرت بابا فرید گنج شکر ہے، نام سنے ہوں گے، آپ کا بچپنا ہے، بچپنا کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی ماں کہتی ہے، آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہے، بیٹا نماز پڑھا کرو۔ حضرت بابا فرید عرض کرتے ہیں، ماں نماز پڑھنے سے کیا ملے گا، نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اس لیے کہ بچپنا ہے، نیکی جانتے نہیں ہے، ثواب کسے کہتے ہیں سمجھانے میں دیری لگ جائے گی، نیکیاں کسے کہتے ہیں بتانے میں وقت لگ جائے گا، جنت کیا ہے اس کو بتانے میں ٹائم لگے گا۔ اس لیے ماں نے کہا، بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ تمہیں شکر عطا کرے گا۔ اس لیے کہ عموماً جو بچہ ہوتا ہے انہیں میٹھی چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ آج کے بچوں کو آپ ٹوفی پیش کر دیجئے، وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا۔ حضرات گرامی وقار، اسی طرح سے آپ کی ماں نے کہا، بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا نے کہا، ماں نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ماں نے کہا نماز پڑھو اللہ تمہیں شکر عطا کرے گا۔ حضرت بابا فرید ہے، شکر کی لالچ میں آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ بیٹا جب وضو بنانے جاتا ہے، ماں جو ہے، میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہے وہ بھی غور سے سنیں، تاکہ بچے کی پرورش میں ماں کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ماں اگر دیندار ہوتی ہے تب جا کے بیٹا متقی پرہیزگار ہوتا ہے، ماں اگر نمازی ہوتی ہے تب جا کے بیٹا غوث اعظم اور غریب نواز بنا کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم، ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو۔ حضرت بابا فرید جب وضو بنانے جاتے، ادھر ماں جو ہے مصلی بچھاتی اور مصلی بچھا کر اس کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی۔ بیٹا وضو بنانے جاتا، ماں جو ہے شکر کی پڑیاں بنا کر مصلی کے نیچے رکھ دیتی۔ بیٹا ایک دن نماز پڑھتا، جب پڑھنے سے فارغ ہوتا، کہتا ماں اب شکر کہاں ملے گی؟ ماں کہتی بیٹا جنواز تو اٹھاؤ، مصلی تو اٹھاؤ۔ بیٹا جب مصلی اٹھاتا ہے شکر کی پڑیاں مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے روز کا معمول تھا۔ حضرت بابا فرید ہے، روز نماز پڑھتے گئے، شکر کی پڑیاں ملتی گئی، روز نماز پڑھتے گئے، شکر کی پڑیاں ملتی گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بابا فرید ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے جنگل کی سیر کو جاتے ہیں، جنگل گھومنے جاتے ہیں، آپ کے دوست بھی جاتے ہیں، آپ کے ساتھی بھی جاتے
جاتے ہیں. نماز کا وقت جو ہے جنگل میں ہو جاتا ہے. اذان کی آواز جو ہے کانوں سے ٹکراتی ہے. حضرت بابا فرید کہتے ہیں اے ساتھیوں سنو سنو نماز کا وقت ہو گیا ہے, چلو نماز پڑھتے ہیں, وضو بناتے ہیں. اب جتنے ساتھی سے سبوں نے کہا فرید بتاؤ تو صحیح نماز پڑھنے سے کیا ہوگا, نماز پڑھنے سے کیا ملے گا. حضرت بابا فرید کہتے ہیں خدا کی قسم میں روز نماز پڑھتا ہوں, اللہ روز شکر ادا کرتا ہے. اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا ہے تم بھی میرے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھو, تمہیں بھی شکر کی پڑھیا مل جائے گی. ہر ساتھی جو ہے وضو بناتا ہے, جنگل میں مصلی بچھا دیتا ہے, نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ادھر بیٹا پاپا فرید نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ادھر ماں کا ہاتھ دعا کے لیے خدا کی بارگاہ میں اٹھ جاتا ہے. ماں خدا کی بارگاہ میں دعا وہ ہوتی ہے, رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے پروردگار تو خوب جانتا ہے میرا بیٹا روز گھر پہ نماز پڑھتا تھا, میں روز شکر کی پڑھیا بنا کر مصلی کے نیچے رکھ دیتی تھی, آج وہ جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے. اگر نماز کے بعد انہیں شکر کی پڑھیا نہ ملی تو اس کی عقیدت مجروح ہو جائے گی, اس کا عشق بیکار ہو جائے گا, ان کی محبت ختم ہو جائے گی. مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا, آگے لاج رکھ لینا تیرا کام ہے. ماں کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی بابا فرید نماز سے فارغ نہیں ہوئے تھے, ماں کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا ہوا ہے. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں حسب دستور مصلی اٹھاتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے صرف بابا فرید کے مصلی کے نیچے نہیں بلکہ جتنے ساتھی نماز پڑھ رہے تھے ہر ساتھی کے مصلی کے نیچے شکر کی پڑھیا موجود تھی. جبھی شاعر نے کہا کہ دعا کرتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی تو رب جنگل میں شکر کی پڑھیا بھیج دیتا ہے. حضرات گرامی اس واقعہ سے کئی باتوں کا علم ہوا. پہلی بات تو یہ کہ اگر بیٹا کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو ماں باپ کو اچھا بننا پڑے گا. بیٹا کو نمازی بنانا چاہتے ہو تو ماں باپ کو نمازی بننا پڑے گا. دوسری بات یہ ہوئی کہ جس طرح سے صحبت کرو گے, جیسی دوستی بناؤ گے ویسے ہی اثر ہو جائے گا. اگر دنیا دار کے پاس بیٹھو گے دنیا دار بن جاؤ گے, کسی دیندار کے پاس بیٹھو گے خدا کی قسم دیندار بن جاؤ گے. اس لیے دیندار کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرو, وقت نکالو, علماء کی بارگاہ میں بیٹھو, حفاظ کرام کی بارگاہ میں بیٹھو, اماموں کی بارگاہ میں بیٹھو, ان کی باتیں سنو, دین کی باتیں سنو, اپنی آخرت کا انتظام کرو. اس لیے کہ میرے محترم اگر میں نے حدیث پاک کی روشنی میں پڑھا ہے میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر دنیا میں کسی دنیا دار سے محبت ہوگی میدان محشر میں دنیا دار کے ساتھ نظر آؤ گے, اگر دیندار کے ساتھ دوستی ہوگی خدا کی قسم رسول مختار کے ساتھ نظر آؤ گے. اس لیے دیندار کی صحبت اختیار کرو, علماء کی بارگاہ میں بیٹھا کرو. حضرات گرامی یہ مجلس پاک میں نے پہلے بتایا کہ شادی سے منسلک ہے. ہمارے حافظ و قاری جناب مبارک حسین صاحب کی صاحبزادی, اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی آپ بھی سب دعا کریں مولا پاک اس شادی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور فریقین کی آنے والی زندگی کو روشن و تابناک عطا فرمائے, اور دونوں فریق کے گھر والوں کو یہ شادی خوب خوب مبارک فرمائے. اور میرے محترم جیسا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس مجلس خیر میں یہ جو شادی ہو رہی ہے, شادیاں تو آج بہت ہو رہی ہے اور ہوتی بھی رہیں گی, مگر میرے محترم اس طرح کی شادیاں
बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। इसलिए कि आज हम दीन से बहुत दूर हो चुके हैं। अपने कोई भी काम में शरीयत को भूल जाते हैं, शरीयत को मालाए ताक रख देते हैं। हजरत गिरामी, इस दौर में जो इस तरह से शादियां रचा रहा है, बसा रहा है, अल्लाह की उन पर बड़ी रहमतें हुआ करती है। इसलिए कि मेरे मोहतरम, इस तरह की जो शादियां होती है उसमें अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। मेरे मोहतरम, हम और आप अल्लाह के नबी की उम्मती है, उस पैगंबर की उम्मती है जिस पैगंबर ने, मेरे मोहतरम, हमारे लिए न जाने क्या क्या किया। हजरत मोहतरम, बस थोड़ा सा वक्त आपका मैं और लूंगा, इसलिए कि निकाह भी होना है। मैंने पहले बताया हुसूल बरकत के लिए मजलिस को सजाया गया, संवारा गया। मेरे मोहतरम, उस नबी के हम उम्मती है जिस नबी ने हमारे लिए न जाने क्या क्या नहीं किया। आपको मालूम है कि जब मेरे पैगंबर इस खानदान गिनती पर तशरीफ लाए, आप उलमा कराम से सुनते रहते हैं कि मेरे पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए, और जैसे ही तशरीफ लाए तो अपने सरे मुबारक को सजदे में रखकर अगर किसी को याद किया तो हम गुनहगार को याद किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हजरत गिरामी और आगे बढ़े, पैगंबर का जब विसाल मुबारक हुआ, अल्लाहु अकबर, पैगंबर को जब कब्र अनवर पे लेटाया गया, पैगंबर को जब तुरबत अनवर पे लेटाया गया, तो लेटाने वालों में से हजरत फुज़ैल बिन अब्बास है, हजरत अब्बास के साहिबजादे हैं, हजरत अब्बास के साहबजादे इरशाद फरमाते हैं कि पैगंबर को जैसे ही तुरबत अनवर पे लेटाया गया तो मैंने देखा कि पैगंबर की दोनों होठ हिल रहे थे। हजरत फुज़ैल बिन अब्बास फरमाते हैं कि पैगंबर को तुरबत अनवर पे लेटा दिया गया है। और से मुलाहाजा फरमाइएगा, हजरत फुज़ैल बिन अब्बास फरमाते हैं कि हजरत प्यारे नबी को तुरबत अनवर पे लेटा दिया गया और पैगंबर का होठ हिल रहा है। हजरत फुज़ैल फरमाते हैं कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया, आखिर पैगंबर इस वक्त किसको याद कर रहे हैं? तुरबत अनवर पे लेते हुए है, नबी का होठ हिल रहा है। यहाँ से एक अकीदा भी मालूम होता है, ये किसी और का नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया होगा, और किसी और का नबी होगा जो मर गया होगा। हजरत फुज़ैल फरमाते हैं, नबी का जनाजा कब्र पे रखा हुआ है मगर नबी का होठ हिल रहा है। हजरत गिरामी, हजरत फुज़ैल फरमाते हैं कि इस वक्त मेरे पैगंबर किसको याद कर रहे हैं? अल्लाहु अकबर। हजरत फुज़ैल फरमाते हैं जिनसे ज्यादा मोहब्बत होगी उन्हीं को याद कर रहे होंगे। शायद कि हजरत आयशा को याद कर रहे होंगे, हजरत फातिमा को याद कर रहे होंगे, अपने घर वाले को याद कर रहे होंगे। हजरत फुज़ैल फरमाते हैं कि मैं इसी को समझने के लिए अपना कान जो है नबी के होठ से लगा दिया ताकि पता तो चले कि मेरे पैगंबर तुरबत अनवर पे लेटकर किसे याद कर रहे हैं। हजरत फुज़ैल फरमाते हैं, खुदा की कसम किसी और को याद नहीं कर रहे थे, अगर याद कर रहे थे हम गुनहगार को याद कर रहे थे। फरमा रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सोचे तो सही, पैगंबर आए हैं तो हमें याद कर रहे हैं, बज़ाहिर पैगंबर इस दुनिया से जा रहे हैं तो हमें याद कर रहे हैं। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हजरत गिरामी, वो पैगंबर हमें हर जगह याद कर रहे हैं मगर हम हैं कि पैगंबर को याद नहीं कर रहे हैं। बस आखिरी स्टेज पे हमारी गुफ्तगू है। हजरत गिरामी, इस बात को गौर से मुलाहाजा करें, पैगंबर सब जगह हमको याद फरमा रहे हैं लेकिन हमारा मामला क्या है? अगर खुशी का मौका आता है पैगंबर को भूल जाते हैं, कोई ऐसा मौका आता है शरीयत को बालाए ताक रख देते हैं, कोई अच्छा माहौल होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन को
को भूल जाते हैं। हजरात गिरामी, आज ये नौशे बना हुआ है, ये अल्लाह का फज़ल नहीं तो और क्या है। ये दूल्हा बना हुआ है, ये अल्लाह का फज़ल नहीं तो क्या है। इनके सर पे जो है गुलाब का हाथ डाला हुआ है गले में, ये अल्लाह का फज़ल नहीं तो क्या है। वो रब कदीर अगर चाहता तो बच्चा पैदाइश के वक्त भी मर सकता था, खत्म हो सकता था, लेकिन उस रब कदीर का एहसान है कि उस वक्त रब कदीर ने ऐसा नहीं किया। वो कादिर मुतलक है, वो जैसा चाहे कर सकता है। हज़रात गिरामी, आप देखते भी होंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनका बच्चा पैदा हुआ और जल्दी ही खत्म हो गया, पैदा होने के बाद ही खत्म हो गया। अगर हमारा बच्चा पैदा हुआ, उनका बचपना गुजरा, ये रब का करम है। जवानी आई, ये रब का करम है। आज दूल्हा बनकर हमारे सामने खड़ा है, ये रब का करम नहीं तो और क्या है। हज़रात गिरामी, एक बाप को उससे बढ़कर खुशी कभी और नहीं होती है जबकि अपने बेटे के सर पे वो सहरा को देखता है। इन लफ्जों में समझिए, जब अपने बच्चे को दूल्हा बनते देखता है, उससे बढ़कर बाप के दिल में और कोई खुशी नहीं होती है। हज़रात गिरामी, ये रब का करम नहीं तो और क्या है। हमारे घरों में शादियां होती है, हम ये करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, मशवरा करते हैं कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल होता है। बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, एक डायरी लेते हैं, एक कलम पकड़ते हैं और नाम लिखना शुरू कर देते हैं। किन्हें दावत दी जाए, किन्हें नहीं दी जाए, किनकी बारगाह में कार्ड पहुंचाया जाए, किन्हें नहीं पहुंचा जाए। हज़रात गिरामी, अब उनमें से कोई कहता है वो फूफा नाराज है, उन्हें कार्ड ना दिया जाए, वो चाचा नाराज है, उन्हें कार्ड ना दिया जाए। दूसरा कहता है अरे यार शादी का मौका है, कार्ड दे दिया जाए, शादी बार बार नहीं होती है। चाचा नाराज है, उन्हें राजी कर लिया जाए, फूफा नाराज है, उन्हें राजी कर लिया जाए, रिश्तेदार नाराज है, उन्हें राजी कर लिया जाए। एक बात होती है, एक मीटिंग होती है, एक मशवरा होता है। हज़रात गिरामी, यही से समझते चले, अगर हमारे शादी के मौके पर फूफा नाराज होता है, चाचा नाराज होता है, खानदान का कोई नाराज होता है, हम मशवरा करते हैं, उन्हें राजी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस नौशे पर उसका कोई एहसान नहीं है, न फूफा का एहसान है, न खानू का एहसान है, न चाचा का एहसान है। शादी के मौके पर हम फूफा को राजी करने की कोशिश करते हैं। मगर मेरे मोहतरम, जिस रब के करम से, जिस रब के निगाहे करम से आज ये दूल्हा बना बैठा है, उस रब को भूल जाते हैं, उस रब के फरामीन को भूल जाते हैं, उस रब के हुक्म को भूल जाते हैं जो परवरदिगार हमारी शादी से पहले हमसे खुश था, लेकिन हमने अपने बच्चों की ऐसी शादी रचाई, ऐसे ख्वाब किए कि जो रब शादी से पहले खुश था, उस रब को हम नाराज कर देते हैं। हज़रात गिरामी, शादी में फूफा याद आ जाता है, मगर जिस रब के करम से हम नौशे बन के बैठे होते हैं, उस रब को भूल जाते हैं। हज़रात गिरामी, ये कारी साहब पर और ये हमारे नौशे साहब इसके वालिद पर अल्लाह का खुसूसी फैज़ान है कि उन्होंने अपने बच्चे की शादी में इस तरह की महफिलों का इनेकाद किया। हज़रत गिरामी, ये मैं पैगाम आपको भी देना चाहता हूँ कि अपने बच्चे की शादी कराएं या बच्ची की शादी कराएं, ये दिल में अहद करें कि कोई ऐसा काम न करे जो रब शादी से पहले खुश हो और शादी हमने इस तरह बचाया, इस तरह रचाया कि उस रब को नाराज कर दिया। हज़रात गिरामी, इसलिए गुजारिश करता हूँ सभी हजरात से, और चलते चलते मैं एक बात और आपको बता के चलूँ कि कभी भी आपको शादी करना हो, अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में फरमाया, शादी इंसान करता है 4 वजहों से। या तो माल की वजह से करता है, या तो खूबसूरती की वजह से करता है, या तो आला खानदान की वजह से करता है, या तो दीनदार और नमाजी मुत्तकी परहेजगार होने की वजह से करता है। पैगंबर ने फरमाया
کہ ان 4 وجہوں میں آخری وجہ کو ترجیح دینا، یعنی لڑکی دیکھنے جاؤ گے تو دنیا بعد میں دیکھنا، دولت بعد میں دیکھنا، خاندان بعد میں دیکھنا، پہلے یہ دیکھنا کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے، رسول کے چاہنے والی ہے یا نہیں ہے۔ اگر لڑکی ایسا ہوگی خدا کی قسم تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی، اگر ایسا نہیں ہوگی تو پھر سمجھ لو کہ پھر آج کل کے جو حالات ہو رہے ہیں اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرب کے ایک شخص نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا تھا، بیٹا آج بھی میرا تمہارے اوپر احسان ہے، اور جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی تمہارے اوپر احسان تھا۔ بیٹوں نے کہا، ابے محترم آج تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج آپ کا احسان ہے کہ آپ کھلا رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، پڑھائی لکھائی میں پیسے خرچ کرتے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، آج تو احسان سمجھ میں آ رہا ہے، مگر ہے میرے ابو محترم کل کیا احسان تھا جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ روایت کو غور سے سماعت کریں۔ عرب کے شیخ نے کہا، بیٹا آج بھی احسان ہے، کل بھی احسان تھا، جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی احسان تھا۔ بیٹے نے کہا، ابا آج تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج احسان ہے، مگر جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تب کیا احسان تھا۔ اب اس شیخ کا جواب سننا اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو لانے کی کوشش کرنا۔ شیخ نے کہا، بیٹا کل احسان یہ تھا کہ اگر میں چاہتا تو ایک دنیا دار لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، اگر میں چاہتا ایک دولت مند لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، اگر میں چاہتا ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، مگر تیری ماں کا انتخاب کرنے کے لیے، تیری ماں چننے کے لیے ہم دنیا دار کو تلاش نہیں کرے ہیں، ہم جو ہے دولت والی کو تلاش نہیں کیے تھے، بلکہ ایک دیندار خاتون کو تلاش کیے تھے، تاکہ اس لیے اگر ماں دیندار ہوگی تو بیٹا بھی دیندار پیدا ہوگا۔ اس لیے احسان ہے حضرات گرامی، جب بھی آپ اپنے لڑکوں یا لڑکیوں کی شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے دیندار دیکھنا، شریعت کو دیکھنا۔ ہمارے قاری صاحب پر اللہ کا بڑا احسان ہے، اور ہمارے لڑکے والے کے والد پر کہ انہوں نے اس محفل کو سجایا سوارا اور اپنے لڑکے کی شادی کو شریعت کی روح سے کیا۔ حضرات گرامی، تحریک دعوت انسانیت جس کا بانی ہے پیر طریقت رہبر راہ شریعت گل گلزار چشتیت حضرت العلامہ الحاج شاہ مفتی محمد انفاس الحسن صاحب قبلہ، شیخ الحدیث جامعہ سمدیہ دارالخیر فرفور شریف اور صاحب سجادہ آستانہ علیہ رفیقیہ ڈیرہ پور شریف۔ حضرات گرامی، تحریک دعوت انسانیت ہمارے حافظ و قاری نعیم صاحب قبلہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو تشریف لانا ہے اور پوری شادی شریعت کے روح سے ہے۔ یہ حضرت کا بھی کرم ہے کہ حضرت کی صحبت میں جو ہو جاتا ہے وہ اپنی شادیوں کو بھی شریعت کے طور اور طریقے سے نچاتے ہیں اور بساتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا پاک ہم سبوں کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام۔